بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل میں نے یہ بتایا تھا کہ رب العالمین کی اسکیم آف تھنگ انسان کے بارے میں کیا ہے. وہ دو فیز میں ہے. پہلا فیز اس دنیا میں ہے اور دوسرا فیز آخرت میں. پہلے فیز میں انسان کو بطور آزمائش پیدا کیا گیا ہے. اور دوسرا فیز یہ ہے کہ اس دور آزمائش میں جو لوگ قابل انتخاب قرار پائیں ان کے لیے اگلی دور میں جنتی دنیا میں بسنے کا مقام دیا جائے. یہ ہے رب العالمین کی اسکیم آف تھنگ انسان کے بارے میں. تو یہ آپ جان سکتے ہیں قرآن کے مختلف مقامات کے مطالعے سے انشاءاللہ. یہ ایک بہت ہی سمپل قسم کی اسکیم ہے، اگرچہ بہت ہی بڑی اسکیم ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس دن. اس وقت ہم امتحان کے دور میں. اسی امتحان کا ایک پارٹ ہے رمضان کا روزہ. رمضان کا روزہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کو تیار کیا جائے. تیاری میں وہ شامل ہے کہ جو افراد معیار پر پورے نہ اتریں ان کو چھانٹ دیا جائے، اور جو معیار پر پورے اتریں ان کو سلیکٹ کر لیا جائے. یہ ہے اسکیم آف تھنگس رب العالمین کی. تو رمضان جو ہے اس کی اس پوری اسکیم کی ایک پارٹ ہے، وہ کل نہیں ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے جو رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ رمضان یا اس طرح کے دوسرے ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کو تیار کریں. جیسے آئی ایس کے لوگ، آئی ایس کے کینڈیڈیٹ اپنے کو تیار کرتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے عہدے پر اس کو پہنچنے کا موقع ملتا ہے. یہ بات آپ کو
قرآن کے مختلف حصوں میں ملے گی. کل کی باتیں اگر آپ کو یاد ہوں تو یہی تھی. آج میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ایک ڈسکشن میں حصہ لیں. کچھ آپ بولیں کہ کچھ میں بولوں گا, اور پھر بات اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ نکھر کر سامنے آئے گی. تو اس تمہید کے بعد آج کا جو ڈسکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے. آپ اس میں آزاد ہیں, جس انداز میں چاہیں وہ حصہ لیں, اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیابی تک پہنچیں گے. جزاکم اللہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے اظہر مبارک کا. واٹ از دا ریلیشن بٹوین بلیف اینڈ ریئلائزیشن ان دا سینس آف کیا واٹ از دا ریلیشن بٹوین بلیف اینڈ ریئلائزیشن؟ دیکھیے, دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں, لیکن یہ جب یہ سفر شروع ہوتا ہے معرفت کا, تو آپ قرآن و حدیث کی مدد سے اس سفر کو جاری کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتے ہیں. اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ روزے جیسی مشقت کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو جو شخص اس کے لیے جو شخص چاہتا ہو کہ وہ جنت میں داخلہ پائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے. حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث بہت ہی امپورٹنٹ آئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنا تک دیتے ہیں, لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے. روزے کا بدلہ بے حساب گنا دیا جاتا ہے, کیونکہ روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس حدیث کو سمجھنے میں عام طور پر لوگوں کو بہت غلطی ہوئی ہے. اس حدیث کو وہ لٹرل سینس میں لیتے ہیں. لٹرل سینس میں ایسا نہیں ہے. یہ حدیث اس سلسلے میں ہے کہ
مثلاً روزہ وہ میرے لیے، تو کوئی بھی عمل جو لی کا مصداق ہو، کوئی بھی عمل جو سچ مچ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، سچ مچ، تو اس کا بدلہ کئی سے گنا، ہزار گنا تک مل سکتا ہے. فَإِنَّهُ لِي کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ اللہ کے لیے، بلکہ یہ کہ جو عمل صرف اللہ کے لیے ہو اس کا بدلہ 700 گنا سے زیادہ مل سکتا ہے. تو دیکھیے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ جو مشکل عمل ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. مشکل عمل اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مشکل عمل کس چیز کا نام ہے. مشکل عمل یہ ہے کہ آپ نگیٹو حالات میں اپنے آپ کو پائیں اور پھر پازیٹیو کے انداز میں سوچ کر اس نگیٹو کو پازیٹیو بنائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نگیٹو حالات میں کام شروع کیا. یعنی کعبہ میں جو سب سے زیادہ مقدس بیت اللہ تھا، وہاں پر بتوں کا، اس کو بتوں کا مرکز بنا دیا گیا. آپ نے کتنا صبر کیا ہوگا، آپ نے کتنا زیادہ سوچا ہوگا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، سارے عرب کے لوگ یہاں آتے ہیں اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے، تو ہم کو صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہم کو صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ہم یہ کریں کہ نہ غصہ کریں، نہ کوئی بدلہ لیں ان سے، اپنی سوچ کو بدلیں، یعنی نیگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں. یعنی کعبہ جو بتوں کا مرکز تھا اس کو آڈینس میں کبر کروا دیا جائے، یعنی اس کو استعمال کیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ آپ کا آڈینس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ لڑے، نہ کوئی نیگیٹو بات کہی، کچھ نہیں، سمپلی ایک کیا کہ وہاں جاتے تھے اور یہ اس طریقے سے بات کرتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی آپ نے اس کو آڈینس میں کنورٹ کر دیا. تو آڈینس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بڑا عمل کرنا پڑا. وہ ایک نیگیٹیوٹی کو ایک دم بھلا دینا اور ٹوٹل معنی میں پازیٹیو بن جانا. یہ ہے وہ چیز جس کا حساب
بے حساب بدلہ ملتا ہے. تو روزہ آپ کو ایک مثال کی شکل میں بتاتا ہے کہ وہ عمل کون سا عمل ہے جس کا بدلہ بے حساب دیا جاتا ہے. تو روزہ ایک مثال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں جو مینجمنٹ کیا، یہ ایک مینجمنٹ تھا یہ کہ بتوں کے مرکز کو آڈینس میں تبدیل کر دیا. اس لیے آپ بہت سوچنا پڑا. آپ غور کیجیے، یہی سب سوچنے کے لیے تو گئے تھے آپ ہیرا میں. میں سوچتا تھا کہ ہیرا کوئی ہموار جگہ ہوگی، تو آپ اگر حج کے لیے جائیں تو وہاں جائیے اور دیکھیے کہ وہ بالکل ایسی جگہ ہے کہ آپ نہ آرام سے بیٹھ سکتے نہ آرام سے سو سکتے. تو ایسی جگہ پر آپ جاتے تھے اور سوچتے تھے. سوچ کر کے آپ نے یہ نکالا کہ بتوں کے مرکز کو آڈینس میں تبدیل کر دو. یہ میں آپ کو دیتا ہوں سوچنے کا ایک پوائنٹ کہ کس طرح سے وہ عمل کر سکتے ہیں آپ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، دوسری حدیث میں کہ ایک عمل وہ ہے جو عام طور پر جو عمل ہیں وہ ان کا بدلہ ملتا ہے انسان کو 700 گنا تک. لیکن ایک عمل وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کا بے حساب بدلہ ملتا ہے. تو بے حساب بدلہ کے لیے ایک مثال وہ ہے جس کو آپ حج میں دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری جو سوچ کر آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی نے بت پرستی کے مرکز کو آڈینس میں تبدیل کر دیا. یہ وہ عمل ہے جس کا بدلہ بے حساب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس راز کو جان سکیں انشاءاللہ. فہمیدہ خان لکھتی ہیں، مولانا جس طرح سے ڈاکٹر پیشنٹ کو کیور کرتا ہے، اسی طرح سے آپ میری سول کے ڈاکٹر ہیں. آپ کا لیکچر سن کے روح تر ہو جاتی ہے، جیسے سوکھی زمین پر پانی پڑتا ہے. آپ کی ٹاک اور رائٹنگز کے بغیر اب میں رہ نہیں پاتی. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اظہر مبارک بھاگلپور سے لکھتے ہیں، میں آپ کو آپ کے مشن کو سوچ سوچ کر تڑپ اٹھتا ہوں. مجھے اس دن کا شدید انتظار ہے جب کہ میں آپ کے مشن کے لیے ایکسپٹ کیا جاؤں. انشاءاللہ. میری یا دیکھیے، جب آپ نے نیت کر لی، نیت سچے نیت سے تو ایکسپٹ ہو گئی. سچے دل سے جب آپ نے نیت کر لی تو ایکسپٹ ہو گئی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.
ابھی آگے کچھ اور کہہ رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے، میں نے تعاون کا معاملہ نہیں کر پایا، میری زندگی غفلت میں گزر گئی، اللہ نے آپ کو میرے دور میں پیدا کیا لیکن میں سویا رہا، میری ریئلائزیشن کا عمل تک میں نہیں جا پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب قبول فرمائے، خوب خوب قبول فرمائے۔ فارغ عباسی کا بھی ایک کمنٹ ہے، مولانا آپ کی باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں، انتہائی آسان طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، جزاک اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ارشاد الحق کا ایک سوال ہے، family responsibilities are the main hurdle in dawa work. How to manage more time for dawa work along with family responsibilities? دیکھیے، اگر یہ کوئی مشکل کام ہو تو مشکل کام میں تو بڑے بڑے صاحب ملتے ہیں۔ اگر دو ذمہ داری کو ادا کرنا کوئی مشکل کام ہو تو وہ تو آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ اسی میں تو آپ کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ ریاض بھٹ آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، in this phase of life what are major distractions which a believer experiences? یہ ڈسٹریکشن ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو قرآن حدیث سے معلوم ہو جائے کہ یہ بڑی چیز ہے، بڑا عمل ہے، پھر کوئی ایکسکیوز لے کر آدمی اس سے ہٹ جائے، اس کو نہ کرے، یہی سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ لیم ایکسکیوز کو کبھی نہ لیم ایکسکیوز کو وہیں فوراً کے فوراً کل کر دیں۔ یہ پتہ کرنا کہ یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ سب بڑا عمل ہے، اور لیم ایکسکیوز کا شکار بننا سب بڑی نادانی ہے۔ پھر سے سنیے، لیم ایکسکیوز کو قبول کرنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے، اور لیم ایکسکیوز کو تجزیہ کر کے اس کی غلطی کو جاننا یہ سب بڑا عمل ہے۔ شہاب احمد کا ایک کوشچن ہے، You have made impact on lakhs of people all over the world, but who has impressed you most in your life? میں تو صاحب قرآن و حدیث کو ہمیشہ پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں، اسی سے میں نے اپنا فکر بنایا، قرآن حدیث سے۔ کسی شخصیت سے میں کسی شخصیت نے میری فکر کو نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ شخصیت ساز جو چیز ہے وہ قرآن حدیث ہے۔
سب سے زیادہ جو چیز آپ کی پرسنالٹی کو بنانے والی ہے وہ قرآن و حدیث ہے. گہرائی کے ساتھ پڑھیے, گہرائی کے ساتھ. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں, مولانا صاحب قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی نصیحت پہنچائی تو صرف لوگوں کا ایروگنس ہمیشہ سامنے آیا. تو کیا میرا یہ سوچنا صحیح ہے کہ سیلف میں جینا ہی سب سے تباہ کن ہے؟ بہت صحیح ہے, بہت صحیح ہے, بہت صحیح ہے. اور اسی کو دریافت کرنا سب بڑی نیکی ہے. اپنے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ میں کہاں جی رہا ہوں. اپنے بارے میں, خود اپنے بارے میں یہ ڈسکور کرنا کہ میں کہاں جی رہا ہوں, فالس ہوڈ میں یا سچائی میں. ارشاد الحق لکھتے ہیں, In our families, women are stronger and influential in decision making, lack religious insight and religious knowledge. They don't listen to their husbands. What to do, as being strict disturbs our peace of mind. یہ ایسا کچھ نہیں. کوئی نہیں اسٹرانگ ہوتا, نہ کوئی کمزور ہوتا. یہ سب کہنے کی بات ہے. آپ کا فیل ہونا, آپ کا فیل ہونا یہی آپ کو کمزور بناتا ہے. جیسے مسلمانوں نے مثال کے طور پر مندر کو لے کر ساری دنیا میں تحریک چلا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو لے کر ساری دنیا میں سچائی کو پھیلا دیا. تو یاد رکھیے, ہر سبب خود آپ کے اندر ہے. اپنے اندر کے ریزن کو دریافت کیجیے, اپنے اندر باہر ڈھونڈیے. کوئی ریزن آپ کے باہر نہیں ہوتا, ہر ریزن آپ کے اندر ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو عورتوں میں ناراضگی ہوتی ہے, تو اس سے ان کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں, یہ مشکل آپ دیکھ, یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی زندگی کو, اس کا ضرورت تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن سمجھ لیجیے آپ کہ ہر مسئلے کو میں نے دعا کے ذریعے حل کیا ہے. چاہے وہ مرد سے متعلق ہو یا عورت سے متعلق ہو, دعا. آپ سچی دعا کرنا جانیے, سچی دعا کرنا جانیے, تو نہ مرد نہ عورت, نہ اسٹرانگ نہ کمزور, ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ڈاکٹر محمد عثمان پاکستان سے پوچھتے ہیں ایک سوال, مولانا صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا ایک سوال ہے اور بہت سے لوگوں کا بھی یہی سوال ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں
سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے اور وہی ہوتا ہے، انسان جو چاہے کرے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے تو پھر رب العزت کی طرف سے سزا و جزا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں، یہ سب وسوسے کی باتیں ہیں، وسوسے سے اپنے کو نکالنا، یہ سب بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ کہ آپ اپنے کو وسوسے سے نکالیں۔ اور قرآن کے جو آخری سورہ ہے، آخری سورہ، اس میں اس راز کو بتایا گیا ہے۔ قرآن کی آخری سورہ کو پڑھیے، غور کیجیے، اس کے اندر جو وزڈم ہے اس کو ڈسکور کیجیے۔ آخری سورہ مس سائمہ لکھتی ہیں، مولانا صاحب کیا آپ نے رسول اللہ کو کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ پلیز ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے لگتے ہیں۔ میں نے تو بہت بار دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ کو خواب میں دیکھنے کا مطلب نہیں کہ آدمی بتا بھی سکتا ہے۔ یہ خود اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے، کوئی بتانا والا آپ کو نہیں بتائے گا۔ ایک بار آپ نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے سے بات کر رہے ہیں آپ سے اور آپ بات سن رہے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ صحیح ہے، مطلب آواز آ رہی ہے، ہاں۔ سامنے نہیں ہے۔ عبد الوہاب ملیشیا سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹوتھ پیسٹ از الاؤڈ ڈیورنگ فاسٹنگ ٹائم؟ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ضرور ضرور کیجیے، ضرور کیجیے، یہ سب تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب کوئی مسئلہ نہیں۔ یاسر خان لکھتے ہیں، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے، آپ نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں، الصوم لی کا مطلب ہر وہ عمل جس میں خالص اللہ کی رضا مطلوب ہے وہ ڈسکور کرنا چاہیے۔ مدعو سے مادی جھگڑے اور شکایتیں چھوڑنا اس دور کا خالصتاً لوجہ اللہ عمل معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے مولانا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ۔ امتیاز سولنگی لکھتے ہیں، مولانا واٹ از دا ریزن that sometimes I'm very keenly interested in Islam while at other times I'm not؟ کیا؟ کبھی کبھی تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اسلام میں اور کبھی کبھی بالکل نہیں لیتے۔ یہ تو سب کے لیے ہے، صحابہ کو بھی ہوتا تھا، یہ سب کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا what do you think about the position of Muslims in India؟ What do you think about the position of Muslims in India؟ مسلمان انڈیا میں بہت ہی اچھے ملک میں ہیں جہاں کانسٹیٹیوشن کی حکومت ہے، کانسٹیٹیوشن کی حکومت، یہاں کے رورل
ڈیموکریٹک رولر ہوتے ہیں. آپ اس ملک کی پوٹینشیل کو جانیے اور اس کو استعمال کیجیے. سید حسین لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب. You have given us a super formula for salvation, that is, not to be led astray by lame excuses. صحیح ہے. میرا قول ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، if you have a good excuse, don't use it. If you have a good excuse, don't use it. If you have a good excuse, don't use it. سبیل اطہر لکھتے ہیں، مولانا you always tell us that there is no dua better than well-spirited dua. Yesterday I realized that the prayers which the Prophet of Islam did to God were well-spirited dua. جو آپ کے دل سے ابلتی ہے، جو آپ کے دل سے ابلتی ہے، یہ کسی کتاب میں دیکھ کر رٹی نہیں آتی، رٹی نہیں آتی. وہ آپ کے دل سے ابلتی ہے، وہی سچی دعا ہے. آج ہی میں اپنے ایک دن کو یاد کر رہا تھا جو اعظم گڑھ میں گزرا تھا. اعظم گڑھ یو پی کا شہر. وہاں میرے بڑے بھائی کا گھر تھا، اس کے قریب ہی جامع مسجد تھی. تو ایک دن میں وہاں گیا، اور اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو بالکل سناٹا تھا اس وقت. تو میں اندر گیا تو وہاں ایک پپیتے کا ایک پیڑ تھا جس سے پھول جھڑ رہے تھے. اس کو دیکھ کر میں رو پڑا. تو پپیتے کے پیڑ سے پھول جھڑ رہے تھے اور میری آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اس وقت بےتابی کے انداز میں بالکل بجنے والوں کی کیسے یہ الفاظ نکلے کہ خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو جب آپ اپنے آپ کو جب ڈوب جاتے ہیں آپ سچائی میں، تو آپ کو اس قسم کے تجربے ہوتے ہیں. شہاب احمد لکھتے ہیں، مولانا صاحب you and Javed Gandhi both deserve more praise than what you got in the Muslim world. Yet both of you are extremely positive and optimistic about the world. What is the secret of your sabr? بھائی میرا سیکرٹ تو بس یہی ہے کہ میں اللہ میں جینے والا انسان ہوں. کسی کو میں اپنا
بڑا نہیں سمجھتا، میں صرف اللہ کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. بس یہی میری زندگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو وہ اہمیت نہیں دی جو آپ کو ملنی چاہیے تھی، پھر بھی آپ کے اندر بہت زیادہ صبر ہے اور پازیٹیو ہیں، تو اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ مجھے اس کا انتظار ہی نہیں کہ کوئی مجھے درجہ دے. یہی سب، یہی اس کا سیکرٹ ہے. کسی انسان کے اپریسیشن کا مجھے انتظار ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو میں نے ڈسکور کر لیا، یہی میری سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا. ایک بار مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ نے الاسلام لکھی تھی تو آپ نے لکھ کر وہ کتاب الماری میں رکھ دی تھی. آپ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ اب وہ چھپے اور لوگوں تک پہنچے. تو جو آپ کے بڑے بیٹے آئے باہر سے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت پسند کیا، تو انہوں نے اس کو چھپوایا پہلا ایڈیشن. ہاں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان. انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، انہوں نے اس کو سب ٹھیک ٹھاک کیا اور انہوں نے اپنے پیسے سے اس کو چھپوایا. وہی اس کے یعنی فرد اول ہیں. عبد الوہاب پوچھ رہے ہیں کہ اس وبا کے زمانے میں ہم گھر میں نماز پڑھیں یا مسجد میں؟ ایڈمنسٹریشن جہاں کا ہے وہاں پڑھیے. آپ ڈیموکریسی میں ہیں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہیں آپ، تو ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ جہاں آپ کو کہے وہیں پڑھیے. یہ مسئلہ فتویٰ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہی ہے. نماز یاد رکھیے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا انتظامی پہلو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا چیز ہے. ہر چیز آپ نظام سے باہر نہ جائیے. میر عبد الرحمان بلوچ لکھتے ہیں، مولانا صاحب پلیز شیئر ون آف یور ایکسپیرینسز ود us about the discovery of God realization. آپ میری کتاب پڑھ لیجیے، میری کئی کتابیں اس موضوع پر ہیں، ڈسکوری آف گاڈ کے موضوع پر ہے. اس میں آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی. مولانا صاحب آپ سیشن ختم کریں گے؟ انشاءاللہ.